اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید فرحان علی وارث کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام پہنچے۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا دن ہے اور آج ہم چوتھی سحری، چوتھا روزہ اختیار کریں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ پورا فلسفہ زندگی کو اگر ایک موضوع کے تحت بند کیا جائے، یعنی سمندر کو کوزے میں سمونا ہو، تو آج کا موضوع ہی کافی ہے۔ جس کی رضا ہماری کل متاع ہے، جو دنیا و آخرت میں ہمارا پالنہار ہے، ہماری ہر سانس، ہماری ہر دھڑکن کی اجازت وہی دیتا ہے، ہم اسی کے مرہون منت ہیں، جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، جس کی بندگی ہم پر فرض ہے، جس کی محبت ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کی اطاعت کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اس کی طرف سفر کا آغاز ہم گفتگو سے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ممتاز علماء کرام موجود ہیں، ممتاز ثنا خان بھی موجود ہیں۔ قاری نعمان سیفی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے ابتدا فرمائی، علی وقار قادری صاحب نے ترجمہ اور مفہوم بیان کیا۔ اب ہمارے درمیان ممتاز عالم دین سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، جو کہ خطیب منبر حسینی ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خدا کا کرم ہے۔ سفر خیریت سے گزر رہا ہے آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہماری مہمان نوازی میں کوئی الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں الہی۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب علی وقار قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا خیریت فضل سے؟ ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ ممتاز نعت خوان، نعت ریسرچ اسکالر، بڑے نعت خوان کے ساتھ ساتھ بڑے انسان بھی ہیں۔ بڑا نعت خوان ہونا تو ایک کمال ہے، لیکن پھر معراج ہو جاتی کہ انسان بڑا انسان بھی ہو۔ ایسی ہر دل عزیز شخصیت جناب سبیر رحمانی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ خوش شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ بہت ہی معروف نعت خوان ہماری بہن جناب ممتاز نعت خوان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہترین اینکر پرسن بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں، اور معروف نعت خوان منظور کونین صاحب مرحوم اعلیٰ المقاموں کئی سال ان کی شاگردی میں بھی رہ چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ بھی شامل رہی ہیں جناب سلمہ خان صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترمہ سلمہ خاتون صاحبہ، اب میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سے آج ہم نے بہت ساری نعتیں بھی سن لی ہیں۔ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ میں سب سے پہلے مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب سے سوال کا آغاز کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک تخلیق انسانیت، اطاعت، فرما برداری پروردگار، ہم کیسے حصول کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور آپ کو دیکھیں، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے لیے ایک پورا سیشن بھی ہو تو وہ بھی کم ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مختصر سا وقت ہوتا ہے ہم اس میں سمندروں کوزے میں سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ ہم ہمیشہ تمام علماء کرام سے شرمندہ رہتے ہیں کہ آپ کی شایان شان ہم وہ وقت نہیں دے پاتے، لیکن آپ ہمیشہ ایک سمندر کو کوزے میں سمو دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم آج آپ سے زیادہ سوال کر سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
اور پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دو چیزوں کو مکس کر سکتا ہوں، بالکل میں نے عرض کیا تھا بلکہ آپ نے خطبہ شعبانیہ سے بھی اس کا کچھ لنک دے دیا، کیونکہ خطبہ شعبانیہ بڑا طویل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ روز اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ بیان کریں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے انشاءاللہ العزیز، آپ کو اللہ پروردگار توفیق کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ عرض یہ تھی کہ خطبہ شعبانیہ جو کہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان کے ایام گزرتے جاتے ہیں، جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روٹین میں آ جاتا ہے۔ صحیح، شروع میں ظاہر ہے بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے، بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، روٹین میں آ جاتا ہے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو ریمائنڈ کروایا جائے کہ تمہارا اس وقت سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو اگلا پیراگراف ہے بہت ہی خوبصورت اچھا، پیراگراف۔ میں چاہوں گا اس میں آپ ایگزامپلز ایسے بھی دیتے رہیں جیسے کل آپ نے سیٹلائٹ اور ریسیور کی مثال دی تھی، انشاءاللہ تاکہ ہماری یوتھ جو ہے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ آج کے دور کے حساب سے بھی اسلام کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ، بڑی مہربانی۔ اب یہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت پیراگراف ہے اگلا، سارے پیراگراف خوبصورت ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں کیا ہے، اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ جی ایگزامپل یہ ہے کہ جب بھی ایک اچھا سیلز مین جی اپنی پروڈکٹ پر کانفیڈنس رکھتا ہو، اچھا اس کو اعتماد ہو کہ یہ ایسی پروڈکٹ ہے کہ ایک مرتبہ انسان اس کا صرف ٹیسٹ کر لے تو وہ یقیناً اس کو خریدے گا، جی تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دبئی ٹرانزٹ ایئرپورٹ کے اوپر جی جو مہنگی شاپس ہے پرفیومز کی، جی انہوں نے بہت ہی ایکسپینسو پرفیوم جو ہے وہ ٹیسٹر کے طور پر رکھے ہوتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیجئے فری میں، جی پسند ہے تو لگائیے۔ کیوں؟ ان کو اپنی پروڈکٹ پر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ان کو ایک مرتبہ ضائع ٹیسٹ نہیں کروا ہوگا، دیا یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ خریدے گا جی اور کئی گنا زیادہ قیمت دے کے خریدے گا۔ بالکل۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبل اس کے کہ انسان اس کو اپنائے، در حقیقت ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَحْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، ہم سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جائیں، ٹھیک کیا ہو جائیں، یعنی ہمارا مقام بڑھ جائے، ہم ولی خدا بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹر کے طور پر آئیڈیلی آپ کو مؤقتاً یہ مقام عطا کر دیا، ماشاءاللہ۔ من اہل کرامت اللہ۔ کیا مطلب؟ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، دعاؤکم فیہ مستجاب، عملکم فیہ مقبولہ۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو، روزے دار کو، مومن کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے۔ کون سا سٹیٹس؟ کہ اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار قرار پایا، کتنا بڑا ولی بن گیا۔ اس کا سو جانا عبادت پروردگار قرار، کتنا بڑا ولی۔ اور پھر گارنٹی دی کہ جو وہ دعا مانگے، کس کے متعلق ہوتا ہے؟ کہا فلاں سے جا کر دعا کرواؤ، یہ مستجاب دعا ہے۔ میرے بھائی یہ تو یہ مہینہ ہے کہ جس میں تم سارے کے سارے مستجاب دعا بنے ہوئے ہو۔ واہ واہ واہ، یعنی اللہ نے تمہیں سٹیٹس دے دیا کہ کوئی بھی دعا کرے، یعنی یہاں پر سامعین میں سے ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی ریڈی بان ہو، کوئی بھی روزے دار ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں تمہارا سٹیٹس یہ ہے کہ تم ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، تم مستجاب دعا ہو۔ یہاں پر ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس چل کے جاؤں کہوں میرے بھائی تم دعا کرو، اس لیے کہ یہاں پر گارنٹی، اور تمہارے اعمال گارنٹی ہے کہ جو کرو گے مقبول ہے۔ ہم کہتے ہیں حجکم مقبول، بھئی حج کیا قبول ہے یا نہیں ہے؟ حج مقبول ہے، کہا یہاں پر تو گارنٹی ہے رسول خدا کی، اگر ایک کھجور صدقہ دو گے قبول ہے، قبول ہے، پہلے سے قبول ہے، گارنٹی دے دی گئی ہے۔ واہ، یہاں پر روزہ رکھا قبول ہے، یہاں پر کسی کے پاس چل کر گئے صلہ رحمی کی قبول ہے۔ یہاں پر یعنی اب جیسے سبیر رحمانی صاحب نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری نعت کو قبول فرمائے، تو اس کا مطلب یہ نعت بھی پڑھی جائے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یعنی یہاں پر انسان کا سٹیٹس دیکھیے کیا بن گیا نا، اہل کرامت اللہ بن گیا۔ واہ، تاکہ پروردگار نے کہ اب ایک مہینے میں تمہیں یہ سٹیٹس میں دیتا ہوں، اب 11 مہینے تم نے کوشش کر کے خود سے حاصل کرنا ہے۔ کیا بات، یہ جو ہے نا یہ اگلا پیراگراف ہے۔ خیر اس کے بعد اور کافی سارے پیراگراف میں پھر سے اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ آپ نے خود اس کی جو ہے نا تشریح کر دی ہے کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو اس سوال کے 20 پہلو ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، اب ہم نے مختصر سے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کلاس ہو، بیٹھ کر تسلی کے ساتھ انسان مقدمہ بناتا ہے، صغرا کبرا، جیسے اب کربلا معلیٰ میں خطاب فرماتے ہیں، بیٹھ کر 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے تسلی کے ساتھ بیٹھ کر انسان مثال، یہاں پر جو ہے نا وہ نفسیاتی طور پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے وہ چیز نکال کے پیش کر دیں جو نچوڑ سمجھ میں۔ اب میں اس کا نچوڑ آپ کو دینے لگا ہوں۔ بسم اللہ۔ بات یہ ہے
اطاعت معرفت سے آتی ہے، بالکل ایسا، یعنی اس کے مراحل ہیں. اچھا معرفت ہوگی تو اطاعت ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح. اب ظاہر ہے جب انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور اس کی صفات کیا ہیں، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ اس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ستار العیوب ہے. ٹھیک. جب انسان کو اس کی معرفت ہو جاتی ہے نا تو آٹومیٹکلی انسان پھر اس کی اطاعت میں آ جاتا ہے. واہ. یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی انسان پہلے معرفت حاصل کرے پھر. اچھا، معرفت کے لیے بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب اللہ کی معرفت کے لیے بھی اپنے نفس کی معرفت ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچانا، اپنے اسٹیٹس کو پہچانا. جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنے رب کو پہچان لے گا، آٹومیٹکلی اطاعت کی منزل میں چلا جائے گا. اب ان تینوں چیزوں کو سمیٹ کر صرف ایک واقعہ میں اس کا خلاصہ کر دیں. جی بسم اللہ. امام باقر علیہ السلام کا بچپنا تھا، اور جابر ابن عبداللہ الانصاری نبینا صحابی تھے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میرے باقر بیٹے تک پہنچو گے، ان کو سلام کہیے گا. خلاصہ ایک دن ان کو مل جاتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھتے ہیں امام کی بارگاہ میں. امام نے پوچھا کہ اے میرے جد کے صحابی، بتائیے کہ آپ کا جو ایمان سٹیٹس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، منزل ایمان. منزل ایمان. اس نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اب مجھ کو بڑھاپا اچھا لگتا ہے، جوانی کی نسبت بیماری اچھی لگتی ہے، تندرستی کی نسبت غربت اچھی لگتی ہے، امارت کی نسبت. جب انہوں نے یہ فرمایا تو امام باقر مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جابر ابھی تک تمہاری منزل ایمان یہی ہے. یہ ابن رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والوں کہ مجھے بڑھاپا اچھا لگتا ہے، مجھے غربت اچھی لگتی ہے، مجھے بھی. کہا یہ کہو کہ جس حال میں خدا رکھے میں اس پر راضی ہوں. واہ 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 واہ. یہاں پر منیت ہے اس کو ختم کرنا. یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ جس بات پر خدا راضی ہو ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے. بہت خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے. مختصر سا وقفہ لیں گے، دیکھتے رہیے نور رمضان.